فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جو ناول ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے کوفے کے مسافر۔ صفحہ نمبر 108 ہے، فصل نمبر 16 ہے اور پارٹ نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں۔ حسین علیہ السلام تمام رات نانا کی قبر پہ بیٹھے رہے اور درود و صلوات کے سائے میں نانا کے ساتھ گریہ کی صورت مکالمہ کرتے رہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے کے دائیں عارض کو قبر کی مٹی پہ رکھا اور روتے ہوئے کہا، اے خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیری بیٹی کا بیٹا حسین علیہ السلام ہوں، وہی حسین علیہ السلام جس نے آپ کے شانوں کے عرش پر سواری کی اور آپ کی گود کی پناہ میں بیٹھا، جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ اے میرے جد، آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو اور میرے کنبے کو، جو دراصل آپ ہی کا کنبہ ہے، خوفزدہ کیا جاتا ہے، اور اہل مدینہ کا کوئی فرد نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ ہمیں تنہا کر دیا گیا ہے، مدینے کے مرد سلام سے کتراتے ہیں، مدینے کے لڑکے ہمارے لڑکوں سے کلام کرنے میں خوفزدہ ہے، جیسے انہیں ہماری صحبت سے ڈرا دیا گیا ہو۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں آپ کو لبیک کہا گیا تھا، آپ کی نصرت کی گئی تھی۔ آج ہم پر آوازیں کسے جاتے ہیں اور ہماری حویلیوں کے پاس سے اس طرح گھڑ سوار گزرتے ہیں کہ ان کے نیزوں کی انیاں ہمارے گھروں کی دیواروں سے بلند ہوتی ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں تیز اور شور کرنے والی۔ یہ لوگ آپ کی بیٹیوں کے حواس کو منتشر کرنے والا خوف پھیلاتے ہیں اور آپ کی قبر کے آس پاس بدزبانی کرتے ہیں۔ ایسے میں اہل مدینہ مجھ سے ایسے بیگانے ہو گئے ہیں جیسے میں یہاں اجنبی ہوں۔ میرے نانا مجھے مدینے سے نکالا جا رہا ہے، حالانکہ میری سب سے محبوب ہستیاں یہاں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ طاغوت کی اتباع کر لوں اور آپ کے دین سے پشت پھیر لوں۔ انہیں اصرار ہے کہ دین کے امر و نواہی کو محض دل لبھانے والا کھلونا سمجھ لوں، حدود اللہ کے ساتھ عربوں کے لڑکوں کی طرح چہل بازی کروں اور خدا کے عدل سے منہ پھیر لوں۔ میرا سینہ چھدا ہوا ہے اور دل غموں سے بھر چکا ہے۔ اے میری ماں کے شفیق باپ، جس کے لیے کائنات کے در کھول دیے گئے، مجھے اپنی طرف کھولے گئے دروازے میں داخل کر لے۔ اے میرے نانا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حسین علیہ السلام زار و قطار رونے لگے اور ہچکی بن گئی۔ رات کے پچھلے پہر کی یہ تنہائی اتنی خاموش تھی کہ اس میں حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز کو خدا نے مدینے والوں پہ افشاں کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان پر نیند غالب کر دی۔ اس حالت میں حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ حجابات جو دنیا اور ارواح کے درمیان حائل ہوتے ہیں اٹھ گئے۔ حسین علیہ السلام نے ایک دم خود کو نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد علی مرتضیٰ علیہ السلام، والدہ فاطمہ علیہ السلام اور بھائی حسن علیہ السلام کے درمیان پایا۔ رسول خدا نے حسین علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کی دلجوئی کرنے لگے۔ حسین علیہ السلام نے عرض کی، نانا جان، مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حسین علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور زار و قطار روتے ہوئے بولیں، بیٹا حسین، تم یہاں نہ رکو، جب تمہارا وقت آئے گا میں خود تمہیں لینے پہنچوں گی، میں اپنے بیٹے پر قربان جاؤں۔ حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے نانا، والد اور بھائی بھی رو رہے ہیں، گویا ایک ایسا ماتم جاری تھا جو بے قصور مارے جانے والے پر گھر والے کرتے ہیں۔
اسی لمحے حسین علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آخر قبر کو بوسے دے کر باہر نکل آئے، اس حالت میں کہ ان کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے غسل کیے ہوئے تھے۔ پچھلی رات کے آخری پہر میں علی اکبر علیہ السلام کو فجر کی اذان کا حکم دیا۔ بنی ابو طالب علیہ السلام صغیرہ و کبیر نے صحن فاطمہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ بنی ابو طالب علیہ السلام کے صغیر و کبیر نے صحن فاطمہ علیہ السلام میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس عالم میں زینب کبریٰ بنت علی علیہ السلام عورتوں اور بچوں کی نگران تھیں۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں کہیں ان کا حسین علیہ السلام سے یا اس سے پہلے اپنی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رازداری کا معاہدہ تھا۔ وہ اس سیاہ رات میں اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر ایک ایک بیوی کو دلاسا دے رہی تھیں۔ وہ اس سیاہ رات میں اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر ایک بیوی کو دلاسا دے رہی تھیں، جن میں علی علیہ السلام کی تمام ازواج سے لے کر ان کی بیٹیاں، اپنے بھائیوں کی بیویاں اور بیٹیاں، اپنے چچا زادوں کی ازواج اور ان کی بیٹیاں شامل تھیں۔ یہ کل ملا کر 50 کے قریب خواتین اسی حوصلے اور امر کے تابع تھیں جس امر کے تابع بنی ابی طالب علیہ السلام کے مرد تھے۔ حسین علیہ السلام زینب علیہ السلام کے معاملے اور مشکل کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مردوں کی نسبت عورتوں کے جذبات میں رقت زیادہ ہوتی ہے، جس سے حوصلہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ خدشہ انہیں زینب علیہ السلام کی طرف سے نہیں کہ وہ تو اس امتحان میں شراکت دار تھیں، ان خواتین کی طرف سے تھا جو اس مصیبت میں ساتھ چلنے والی تھیں۔ اگرچہ ظاہراً یہ ایک ہجرت تھی اس شہر کی جانب جو پورے کنبے کے جد کا شہر تھا اور دیکھا بھالا تھا، جسے امن کا شہر قرار دیا گیا تھا، مگر کہیں ذیلی سطح پر زینب علیہ السلام جانتی تھیں کہ یہ ہجرت اب ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں بلکہ زندگی سے موت کی ہے۔ مگر وہ یہ بات اور شعور کی یہ بلندی اپنی خواتین میں کیسے پیدا کرتی؟ یہی سب سے بڑا کام تھا، ایسا بڑا کام جو پیغمبروں کے حوصلے توڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حسین علیہ السلام بار بار زینب علیہ السلام سے ملاقات کر رہے تھے، ایک بیوی کے معاملے میں پوچھ رہے تھے، ان بیویوں کے متعلق بھی جنہیں حسین علیہ السلام کی مائیں کہلوانے کا حق بھی تھا۔ وہ علی علیہ السلام کی ازدواج تھیں، وہ ان بیٹوں کی مائیں تھیں جو حسین تو نہیں تھے مگر علی علیہ السلام کے بیٹے اور حسین علیہ السلام کے صلبی بھائی تھے، جن پہ وہ ذمہ داری آ پڑی تھی کہ اسے نبھانے میں جان کی قیمت ادا کرنا تھی۔ اگر وہ یہ قیمت نہیں دیتے تو انہیں معلوم تھا کہ کائنات میں حسین علیہ السلام کی نصرت کا بار ان سے زیادہ کسی دوسرے پر نہیں تھا، اور آنے والے دنوں میں امت خدا کے سامنے دلیل پیش کر سکتی تھی کہ جب حسین علیہ السلام کی نصرت ان کے صلبی بھائیوں ہی نے نہیں کی تو ہم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ چنانچہ ہمیں اس سخت آزمائش سے بری کر دیا جائے کہ ہم حسین علیہ السلام کی نصرت کیوں نہیں کر پائے۔ اس رات کم و بیش علی علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے امت کے لیے اس دلیل کی راہ بندی کر دی۔ وہ اپنے بچوں اور ماؤں کے ساتھ حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ چکے تھے، جن کی دل جوئی میں عباس ابن علی ہمہ وقت ایک کے بعد دوسرے کے احوال کا پرسہ لیتے تھے۔ یہ 28 رجب کی صبح تھی، سورج نمودار ہونے کی سرخی ظاہر ہو رہی تھی۔ حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ حیرت کی بات تھی کہ آج جابر بن عبداللہ انصاری اور چند بوڑھوں کے علاوہ حسین علیہ السلام کو کوئی الوداع کہنے والا موجود نہ تھا، حالانکہ سعید خدری، انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، سعید بن مسیب اور ان جیسے بے شمار مفتی، شیوخ اور صحابہ ابھی تک موجود تھے جو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور عوام الناس کو دین کی شرحیں پڑھا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر کی جانب سے پیغام ملا کہ انہوں نے خود کو گھر کے اندر محصور کر لیا اور تب تک باہر نہ نکلیں گے جب تک فتنے ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن جیسے ہی حسین علیہ السلام مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اس نے دوسرے ہی دن ولید کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لی۔
قافلے کی نگرانی عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، جس میں 250 گھوڑے اور 250 ہی ناقے تھے۔ ان میں سے 70 ناقوں پر خیموں کے پردے، تنابیں اور خیموں سے متعلق دوسرا سامان لدا ہوا تھا۔ 40 ناقوں پر برتن، گھریلو استعمال کی اشیاء اور اسلحہ تھا۔ 30 ناقوں پر پانی کی مشکیں، 12 ناقوں پر لباس، بستر اور چھوٹی چادریں تھیں۔ 50 ناقوں پر ہودج اور رسول زادیوں کے استعمال کے وسائل تھے۔ رسول زادیوں میں زینب علیہ السلام، جناب ام کلثوم علیہ السلام، رقیہ علیہ السلام، فاطمہ صغریٰ علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی تمام اولاد عقیل علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی دوسری اولاد کے اہل خانہ موجود تھے۔ ان کے علاوہ حسین علیہ السلام کی 11 بہنیں مزید اس قافلے کا حصہ تھیں۔ علاوہ ازیں امیر المومنین علیہ السلام کی بہن جمانہ بنت ابو طالب علیہ السلام اور 9 کنیزیں تھیں جنہیں عماریوں میں بٹھا دیا گیا۔ اسی قافلے میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں اور 16 افراد وہ تھے جن کا تعلق مسلم بن عقیل سے تھا۔ ان سب میں جون بن حوی کے علاوہ 10 غلام بھی تھے۔ بالآخر حسین علیہ السلام کا قافلہ چل پڑا اور اسے رخصت ہوتے دیکھنے والوں میں مدینے کے بوڑھے، جوان اور بچے سب موجود تھے۔ ان بوڑھوں میں اکثریت ان کی تھی جنہوں نے رسول خدا کی آنکھیں دیکھ رکھی تھی اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھ چکے تھے۔ ان میں سے اکثر تعسف میں کھڑے تھے، مگر کچھ ایسے تھے کہ حسین علیہ السلام کے مدینے سے نکلنے کے منتظر تھے تاکہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ بیٹھ کر عوام الناس کو بتا سکیں کہ انہیں رسول خدا سے اصلی قربت کے باعث مدینے والوں پر فوقیت ہے اور وہی ہیں جو مدینے کی عوام کو دین کی اصلی تفہیم دے سکتے ہیں۔ قافلے کی ترتیب یہ تھی کہ سب کے درمیان میں خواتین کی سواریاں تھیں، جن کے آگے زینب علیہ السلام بنت علی علیہ السلام کا ناقہ تھا۔ زینب علیہ السلام کے ناقے کے دائیں بائیں کنیزوں کے ناقے تھے اور پیچھے دوسری خواتین کی سواریاں تھیں۔ ان سواریوں کے میمنہ میسرہ کی طرف بنی ابی طالب علیہ السلام کے سواروں کے گھوڑے تھے۔ سب سے آگے عباس ابن علی علیہ السلام اسلحہ سے لیس گھوڑے پر سوار تھے، جس کے جلو میں علی علیہ السلام کے بیٹے اور عقیل کی اولاد تھی۔ ان سواروں کے حفاظتی حصار کے معاون جون بن حوی کی بیٹوں سمیت 10 مزید غلاموں کے گھوڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے، پہلو میں تلواریں اور سروں پر لوہے کی خود تھی۔ جو ہی یہ قافلہ نکلا، مدینے میں سکوت کا عالم طاری ہو گیا۔ بازار خالی تھے اور ایک خوف و دہشت کا عالم تھا۔ قافلے کا رخ عقیق سے ہوتے ہوئے ابیار علی علیہ السلام کی جانب تھا۔ مدینے سے گزرنے والے بارانی نالے کے کنارے اونٹوں کی ایک طویل قطار اپنی سواریوں اور سامان سمیت چلنے لگی، جس کے چاروں جانب بنی ابو طالب علیہ السلام کے گھوڑ سواروں کا حصار تھا۔ مدینے کا مرکزی دروازہ 3 میل پیچھے رہ گیا تھا۔ جس راستے پر قافلہ جا رہا تھا، یہ ایک وسیع میدان تھا جس میں کہیں بیری اور کہیں ببول کے درخت تھے۔ ان پر کوے اور چھوٹی سیاہ چڑیاں اپنی بے خبر مستی میں اڑ کر شاخ در شاخ بیٹھتی تھیں اور ان گھنٹیوں کی آوازوں کی آوازوں سے بیگانہ تھیں جو قافلے کے اونٹوں کی گردنوں میں بج رہی تھیں۔ ساز و سامان اور سواروں سے لدے ہوئے 250 گھوڑے اور 250 اونٹ اس طرح مدینے سے دور، بہت دور ہو رہے تھے جیسے خدا کی خلق اس کی زمین سے ہاتھ اٹھا چکی ہو۔ حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے کے جنوب میں بیت الحزن سے نکل کر پہاڑوں کے دامن میں مغرب کو مڑنے لگا۔ یہ جگہ عقیق کی وادی کا وسیع منطقہ تھی جہاں نخلستانوں اور چشموں کی بہتات تھی۔ قافلہ اسی بارانی نہر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مکہ اور یمن سے آنے والے تجارتی قافلے اور مسافر اسی راستے سے گزر کر شہر کے دروازے میں داخل ہوتے تھے۔ حسین علیہ السلام کے سر پر سبز عمامہ
اور نگاہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سبز پھریرا تھا جو مسجد کے بام پہ لہرا رہا تھا۔ راستے میں کھڑے بیری، کیکر اور کھجور کے درختوں سے حسین علیہ السلام کے اونٹ بیگانہ ہو کے چلنے لگے۔ انہیں ان ببول کی شاخوں سے بے نیاز گزرنا تھا جو کبھی کبھی کجاووں سے چھو جاتی تھی۔ بنی ابی طالب علیہ السلام کے 20 جوانوں نے حسین علیہ السلام کو اپنے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ اسی عالم میں اچانک ایک خچر سوار بوڑھا تیزی سے خچر دوڑاتا ہوا عباس ابن علی علیہ السلام کے قریب آیا اور اپنے خچر سے اتر گیا۔ اس کے سر پہ ایسی پگڑی تھی جس کے دونوں پلو ایک منڈھاسے کی طرح دائیں بائیں لٹکے ہوئے تھے اور سامنے اسی منڈھاسے کا تحت الحنک باندھ رکھا تھا۔ کھدر کا خاکی نما کرتا پہنا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی اور بھویں بالکل سفید ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں راشہ کی کیفیت تھی، دائیں ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس کے سہارے چل رہا تھا۔ چہرے کا رنگ عمر کی پختگی کے باعث سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ یہ بوڑھا عباس کے سامنے آیا تو کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یبنا امیر المومنین علیہ السلام، مجھے فرزند رسول حسین علیہ السلام سے ملنے کی اجازت دیجیے۔ عباس نے ٹھٹک کر ایک نظر بوڑھے کو دیکھا اور راستہ چھوڑ دیا۔ یہ بوڑھا شخص صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری تھا۔ جابر حفاظتی حصار کو عبور کرتے ہوئے حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور بولے، میرا آپ پر سلام ہو یبنا رسول اللہ۔ حسین علیہ السلام کی سواری مرتجز تھی۔ اپنی سواری سے نیچے اتر کر جابر کو جواب دیا، علیک السلام اے بندہ خدا، آؤ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ جابر نے اپنی لاٹھی زمین پہ رکھی اور حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بولا، یا یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور کیجیے، آپ اس شہر کی روح ہیں، اپنے نانا کی خوشبو ہیں۔ کیا آپ کے جانے کے بعد مدینہ قبرستان نہ رہ جائے گا جس کی گلیوں میں محض مردے ایک دوسرے کا سامنا کریں گے؟ کاش آپ رک جاتے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ جابر کے شانے پہ رکھے اور بولے، جابر، میری یہ سواریاں جنہیں میں یہاں سے نکال لے جا رہا ہوں، میں سفر کے شوق کی بنا پر نہیں ہیں۔ یہ شہر اسی دن قبرستان ہو گیا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا سے متصل ہوئے اور اہل مدینہ نے ہمارے گھر پر بلوا کیا تھا۔ کیا تم ان حادثات سے بے خبر ہو جب تمہارے لڑکے ہم پر درود بھیجنے کے بجائے طعنہ زنی کرتے تھے؟ اب تو وہ جوان ہو کر نیزوں اور تلواروں کے اہل ہو گئے ہیں۔ کاش وہ تلواریں ہمارے حق کے لیے اٹھتی تاکہ زمین پر عدل قائم ہوتا، مگر وہ تو ہمارے خلاف ہیں، اور تب سے ہیں جب ہم نے پہلی بار کوفے کا قصد کیا تھا۔ پھر تم نے نہیں دیکھا میرے بھائی حسن علیہ السلام کی لاش پر تجاوز کرنے والوں نے تجاوز کیا، مگر اہل مدینہ خاموش رہے۔ اے فرزند رسول، جابر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے خوف ہے بیابان اور دشت آپ کو نگل لیں گے اور دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے گی۔ حسین علیہ السلام نے جابر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اے جابر، خبردار، خدا اپنی حجتوں کو پورا کر کے رہے گا، دنیا کبھی حجت سے خالی نہیں رہے گی۔ رہی بات میرے مدینے سے نہ جانے کی تو مجھے جواب دو، اگر میں مدینے میں رک جاؤں تو وہ قیمت کیا ہے جو اس ٹھہراؤ کا عوض ہوگی؟ تمہارے پاس جس توحید اور رسالت کے لفظ ہیں، میرے پاس اس کی روح ہے۔ وہ لفظ تب تک زندہ ہیں جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام اس روح کی حفاظت کریں گے۔ تمہاری نمازوں اور دین کی حدود کا سامان ہماری حجت پر منحصر ہے۔ بخدا میں اسی حجت کو قائم رکھنے کے لیے وہ کوشش کرنے چلا ہوں جس کا بار اس وقت صرف میرے کندھوں پر ہے۔ تم مدینے کی قبرستانوں میں رہو یا شام کے درباروں میں بیٹھو، اپنے قول و فعل میں آزاد ہو، مگر یہ آزادی حسین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ میں حسین ابن رسول اپنے خدا کا امر ہوں جس نے وہی کرنا ہے جو امر الہی ہے۔ جابر نے حسین علیہ السلام کے کلمے کو سن کر انا للہ کہا اور رخصت ہونے سے پہلے ایک دفعہ پھر بولا، یا ابن رسول اللہ، میں کیسے کہوں کہ میرے دست و بازو ان نیزوں کے اٹھانے والے نہیں رہے جو آپ کے دشمنوں کے وار کو روک سکیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا جانا ٹھہر چکا ہے تو کیا مناسب نہیں کہ رات کے اندھیرے میں نکلیں
یا ایسے پیچیدہ راستوں سے جائیں جہاں تعاقب کرنے والوں کا تعاقب ناکام ہو جائے اور آپ کو گزن پہنچانے کا اندیشہ نہ رہے اور اپنے ساتھ اپنے کنبے کو نہ لے جائیں۔ جابر: ہرگز نہیں، حسین علیہ السلام نے سختی سے کہا۔ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے راستے کھلے اور ہماری منزلیں طے شدہ ہیں۔ دیکھنے والے ہمیں اس وقت تک دیکھیں گے جب تک ان پر حجتیں روشن نہ ہو جائیں۔ ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے، ہم خدا کی حدود کے مجرم نہیں ہیں، نہ مخلوق خدا کے حق کو غصب کرنے والے ہیں۔ پھر ہم وہ پیشانیاں کیوں چھپا لیں جن پر ہدایت کی تحریریں لکھی ہیں اور پڑھنے والے ان کو پڑھتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ اس وقت کو جب ہمارا خون کائنات کے چہروں پہ پھیل جائے گا، اس وقت ظالموں اور حقوق غصب کرنے والوں کے پاس جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ ان کی نصرت کرنے والے نصرت کر پائیں گے۔ وہ جس نشیب میں اتریں گے، خدا کی لعنت ان کا پیچھا کرے گی۔ فرار کریں گے تو انہیں کائنات کے کنارے نہیں ملیں گے جن سے باہر نکل سکیں۔ اگر کوئی ہماری راہ روکے گا تو ہم اس وقت تک اس کے سامنے رہیں گے جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ وارد ہو جائے۔ ہم اہل مستقیم ہیں، اپنے راستوں کو خفیہ اور اپنے اعمال کو مبہم رکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تم اطمینان رکھو، ہم صحیح سلامت مکہ پہنچیں گے اور اس سے آگے جو خدا کا حکم ہوا۔ میرے کنبے کی بابت تمہاری التجا کا جواب یہ ہے کہ میں انہیں اپنے جسم کا جز خیال کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تو خدا کی پناہ میں رہوں اور وہ میرے اجزاء ظالموں کے سائے میں رہیں۔ تم دیکھو گے ان قریب اہل مدینہ پہ رسوائی اور ذلت کے ساتھ موت مسلط ہو جائے گی۔ اس وقت میرا کنبہ اس بے آبرو کر دینے والی ذلت سے محفوظ ہوگا۔ تمہیں ہماری وصیت ہے کہ اگر موقع ملے تو ہمارے حق کی گواہی ضرور دینا۔ والسلام۔ یہ کہہ کر حسین علیہ السلام گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ گئے اور جابر اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے قافلے سے باہر نکل کر دوبارہ اپنے خچر کے پاس پہنچ گئے اور اہل بیت کے ناقہ سواروں کو گزرتے ہوئے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب آخری اونٹ کی کوہان بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو بوجھل قدموں سے چل کر اپنے خچر کی پشت پہ بیٹھ گئے اور اس کے غلام نے خچر کی باگ پکڑ لی۔ سواریاں اب مدینے کی حدود سے نکل کر دو طرفہ بلند پہاڑوں کے درمیان چلی جاتی تھیں۔ 30 جوانوں کے پہرے میں رسول زادیاں اور ابو طالب علیہ السلام کے گھر کی خواتین تھیں۔ ان کی عماریاں قافلے کے درمیان میں یوں چل رہی تھیں جیسے گونجیں سرمئی بادلوں کے حصار میں اڑ رہی ہوں، جنہیں زمین سے دور فقط ہواؤں کی چادریں لمس دے رہی تھیں۔ خواتین کی عماریوں پہ سفید دھاریوں والی سیاہ یمنی چادروں کے پردے چڑھے تھے۔ یہ چادریں شرفا کی عماریوں کے نشان تھیں۔ اہم بات یہ تھی کہ ان سیاہ یمنی چادروں کی عماریوں پر ایک علم سربلند تھا جس پر اس چادر کا پھریرا لہرا رہا تھا، جس کے اندر ایک وقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام اور حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کو چھپا کر آیہ تطہیر پڑھی تھی۔ قافلہ تیزی سے جنوب مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا اور ان پہاڑی وادیوں کو بہت جلدی سے عبور کر گیا جو مدینے کے مغرب میں چند میل کے فاصلے پر تھیں۔ ناقوں کے چلنے کی رفتار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں مسافروں کی سرعت کی غماز تھیں۔ ایک کے بعد ایک سرخ پہاڑی سلسلہ تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگنے لگا اور مسافروں کے سفر کی گرد اتنی جلدی اڑ کر بیٹھنے لگی جیسے اسے قافلے کے سفر کو چھپانے کی ہدایت کی گئی ہو۔ حسین علیہ السلام نے پہلی 2 منزلوں پر بستر نہیں کھولا اور اپنے ناکوں کو ہانکتا چلا گیا۔ حسین علیہ السلام ولید بن عتبہ کے اندرون سے واقف تھا، مگر مروان کا شر اسے مجبور کر سکتا تھا کہ وہ اپنے سواروں کے ساتھ حسین علیہ السلام کا تعاقب کرے۔ چنانچہ حسین علیہ السلام جتنی جلد ہو سکتا تھا مدینے کی حدود سے دور نکل جانا چاہتے تھے، حتیٰ کہ مسافروں کو تھکا دینے والے سورج کے بعد بادلے شفق کے باغیچوں میں گرنے لگے اور شام کی سرمئی دھاریاں عماریوں کی چادروں پر پھیلنے لگیں۔ صبح سے اب تک انہیں چلتے ہوئے جتنا وقت ہو چکا تھا وہ سورج کے طلوع اور غروب پر محیط تھا۔ جس دوران حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے 60 میل دور نکل آیا تھا، یہ منزل سیالہ تھی
دائیں ہاتھ ایک بلند اور سرخ پہاڑی سلسلہ تھا جس کے دامن میں نخلستان تھا۔ اس نخلستان کی چوڑائی بہت کم مگر لمبائی پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دور تک چلی گئی تھی۔ نخلستان کے بیچ مقامی بدوؤں نے سبزیاں اگا رکھی تھیں۔ نخلستان کے سامنے ببول کا جنگل اور اس کے دوسری طرف پھر پہاڑی سلسلہ تھا۔ کیکر کے جنگل کے اندر سرخ پہاڑوں کے نوکیلے ٹکڑے کثرت سے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ منزل مکہ کے عام راستے سے 1 میل ہٹ کے تھی اور اس کی خوبی یہ تھی کہ یہاں گھوڑوں کے دوڑنے اور چلنے پھرنے کو سخت مشکل تھی۔ پہاڑوں پر بھی کہیں کہیں ببول اور جنگلی بیریوں کے پودوں کے جھنڈ نظر آتے تھے۔ حسین علیہ السلام نے حفاظتی نقطہ نظر سے ایک بڑے ٹیلے کے پہلو میں اپنے کجاوے کھول دیے اور ناکوں سے وزن اتار دیا۔ خواتین کے لیے پردہ سرائیں قائم کی گئیں۔ ان کے خیمے ٹیلے کی غار نما چٹانوں کے پہلو میں نصب کر دیے تاکہ ناگہانی صورت میں حملے سے محفوظ رہیں۔ شام قریب تھی۔ حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ زورین کا بندوبست کیا جائے۔ دیدبان ٹیلے کی چوٹیوں پر بٹھا دیے اور صفیں درست کر لی گئیں۔ زورین ادا کرنے کے بعد چونکہ مغربین میں وقت بہت کم تھا لہٰذا حسین علیہ السلام اپنے جائے نماز پہ بیٹھے مغرب کے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ حسین علیہ السلام کے اقربا اس تنگ وقت میں اپنے ٹھہراؤ اور کھانے پینے کا سامان درست کرنے کی سبیل میں متحرک ہو گئے۔ اتنے میں جون بن حوی جسے دید پانی کے لیے ٹیلے پر متعین کیا تھا دوڑتا ہوا پریشانی کے عالم میں ٹیلے سے نیچے اترا اور حسین علیہ السلام کے قریب آ کر پکارا، یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں ہماری طرف کچھ سوار آ رہے ہیں۔ خدشہ ہے کہ ولید کے ہر کارے پیچھا کرتے ہوئے پہنچ چکے ہیں۔ جون بن حوی کی بات سن کے عباس علیہ السلام اور جعفر بن علی علیہ السلام نے اپنی تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ رکھ دیے، لیکن اسی لمحے حسین علیہ السلام اپنی جائے نماز سے نہایت مشفقانہ اٹھے اور جون بن حوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، جون، اپنی گھبراہٹ کو اطمینان میں بدل لو اور قرار پکڑو۔ ولید کے پیچھا کرنے کا وقت نکل چکا ہے۔ تھکے ہوئے ہرکارے حملہ نہیں کرتے۔ جو کوئی بھی ہے انہیں ہمارے قریب آنے دو۔ تم اپنے مقام پر جا کے بیٹھ جاؤ اور جو صورت ہو صبح تک وہیں سے اپنے آدمیوں کو بھیج کر بتاؤ، خود وہیں رہو۔ حسین علیہ السلام کے مشفق جملوں کو سن کر عباس ابن علی علیہ السلام اور جعفر ابن علی علیہ السلام پرسکون ہو گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ 3 سوار حسین علیہ السلام کے خیموں کے بہت قریب پہنچ گئے۔ ان میں ایک عبداللہ بن مطی اور 2 اس کے غلام تھے۔ انہیں عباس علیہ السلام کے مقرر کردہ محافظوں عبداللہ بن علی اور عثمان بن علی علیہ السلام نے خیموں سے 20 قدم پیچھے روک لیا۔ عبداللہ بن مطی نے اپنے گھوڑے سے نیچے قدم رکھ دیے اور گھوڑے کی بعد اپنے غلاموں کو تھما کر عثمان بن علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ عثمان بن علی نے علیکم السلام کہہ کر آنے کا مقصد پوچھا۔ عبداللہ ابن مطی نے کہا، یبنا امیر المومنین، مجھے حسین علیہ السلام فرزند رسول سے کچھ بات کرنی ہے۔ بے شک آپ بات کیجیے، لیکن اس وقت انہیں گفتگو سے زیادہ نصرت کی ضرورت ہے۔ عثمان بن علی علیہ السلام کے جملے پر عبداللہ ابن مطی نے اپنا سر جھکا لیا اور دوبارہ اپنے مطالبے کو دہرایا، آپ اپنی تلوار غلام کو تھما دیجیے اور میرے ساتھ چلے آئیے۔ عبداللہ نے اپنی تلوار غلام کے حوالے کی اور عثمان بن علی علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا۔ عثمان بن علی علیہ السلام عبداللہ کو خواتین کے خیموں کے اوپر سے بل کھا کر ٹیلے کی دوسری سمت میں حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف لے کر آ گیا۔ اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور علی اکبر ابن حسین علیہ السلام اذان کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ قریب پہنچ کر عبداللہ نے حسین علیہ السلام پہ درود بھیجا اور کلمہ سلام کہا۔ فرزند رسول عبداللہ کو دیکھ کر اپنی نشست سے اٹھے، علیکم السلام کہہ کر استقبال کیا اور اپنے قریب بٹھا کر اذان کے کلمات سنے۔ چند لمحوں میں اذان کے کلمے ختم ہوئے تو حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن مطی سے کہا، بہتر ہے نماز کو ادا کر لیا جائے، پھر بات کرتے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مطی سمیت تمام قافلے نے حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حسین علیہ السلام کے ایک غلام نے اطلاع دی، یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دسترخوان بچھ چکا ہے۔ حسین نے عبداللہ ابن مطی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آئیے کھانا کھا لیں، پھر اسے لے کر دسترخوان پر پہنچ گئے۔
اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 119 تک ہم پہنچ گئے ہیں اور اگلے پارٹ کا آغاز بھی ہم اسی صفحے سے کریں گے۔ ابھی کتاب کوفہ کے مسافر جاری ہے۔